یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور کون سی صفت ہے؟ قرآن اللہ رب العزت کی صفت ہے اور صفت کلام ہے، صفت کلام ہے۔ قرآن صفت اللہ رب العزت کی صفت ہے اور صفت کلام ہے۔ اب قرآن صفت کلام ہے، اس ایک صفت سے وہ کیا کام لیتا ہے؟ اس قرآن کے اندر علم بھی ہے اور حلم بھی ہے، لوح بھی ہے اور قلم بھی ہے، حشر بھی ہے اور نشر بھی ہے، شجر بھی ہے اور حجر بھی ہے، خشک بھی ہے اور تر بھی ہے۔ اس میں جہنم کا عذاب بھی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی ہیں۔ اس میں ظالموں کے لیے سزا بھی ہے اور مطیع بندوں کے لیے جزا بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہے اور قرآن کے اندر ہے۔ اور ایک قرآن جو اللہ کی صفت بن رہا ہے، وہ ہزاروں کام دے رہا ہے، ہزاروں علم دے رہا ہے، کہیں صبر دے رہا ہے، کہیں شکر دے رہا ہے، کہیں عطاء دے رہا ہے، کہیں عذاب دے رہا ہے، کہیں سزا دے رہا ہے۔ صفت ایک ہے لیکن اس سے کام ہزاروں لیے جا رہے ہیں۔ مکے کو چھوڑ کر بیت المقدس میں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر طے کرتے ہیں، پھر آسمانوں کو عبور
جب اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے جہانوں سے گزرتے ہیں. حضرت امام عبد الوہاب شرانی فرماتے ہیں فَإِذَا مَرَّ عَلَىٰ حضرات الاسماء الالہیہ سارا متخلقا بصفاتها فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا فَإِذَا مَرَّ عَلَى الْكَرِيمِ كَانَ كَرِيمًا فَإِذَا مَرَّ عَلَى الْجَوَادِ كَانَ جَوَادًا فَإِذَا مَرَّ عَلَى الشُّكُورِ كَانَ شَكُورًا فَإِذَا مَرَّ عَلى الرؤوف كَانَ رؤوفًا. حضرت امام عبد الوہاب شرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک معراج کی رات اللہ رب العزت کے اسماء صفات کے جہانوں سے گزر رہے تھے، جس صفت سے جس جہان سے گزر رہے تھے اس صفت سے متصف ہو رہے تھے. جب نبی پاک صفت رحیم سے گزر رہے تھے تو رحیم بن چکے تھے، اور جب صفت کریم سے گزر رہے تھے تو کریم بن چکے تھے. جب صفت جواد سے گزر رہے تھے تو جواد بن چکے تھے، اور جب صفت رؤوف سے گزر رہے تھے تو رؤوف بن چکے تھے. لاکھوں کروڑوں کام دیتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، نہ صرف صفات کا مطلب ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا مطلب ہے. نہ صرف صفات کا مطلب ہے نبی پاک بلکہ اللہ کی ذات کا مطلب ہے. جب قرآن اتنے فائدے دیتا ہے، اتنے کام دیتا ہے، اور مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد بھی کیسے؟ بغیر واسطے کے مدد، بغیر وسیلے کے مدد.